آپ لاکھوں نیکیاں کر لیں، کوئی آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں دے گا۔ آپ ایک غلط کام کر لو، لوگ آپ کو جہنم کے دروازے تک چھوڑ آئیں گے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ رکاوٹیں زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کے لیے تو راستے سبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے، قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے، لیکن کامیابی کے کئی باب بن جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روندو کہ ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ خوشیاں بہت سستی ہیں، اس دنیا میں ہم خود ہی ڈھونڈتے ہیں اسے مہنگے داموں میں۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ جس طرح کھڑے پانی میں کیڑے جنم لیتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن میں بھی برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ مخلص دوستوں کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ جب کسی شخص کو دکھ میں دیکھ کر تمہیں دکھ ہونے لگے تو شکر کرو کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اس انسان پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: تمہاری خاموشی کے پیچھے وجہ، تمہاری خوشی کے پیچھے غم، تمہارے غصے میں چھپا پیار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے، آخر میں اس کا تدراک کر تاکہ انجام بخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ سو جانا شک کی نماز سے بہتر ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ تم اپنے دونوں ہاتھ جیب میں رکھتے ہوئے کبھی کامیابی کی سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتے۔ جو ایک دن میں امیر بن جائے اسے ایک دن ضرور پھانسی دینی چاہیے۔ ایک پھلدار درخت منافق انسان کو چاہے جتنا بھی میٹھا پھل کیوں نہ دے، وہ اسے ضرور کاٹے گا۔ ہرن کی شیر سے زیادہ رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ میل و ملاقات رکھتا ہے اس کو ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پیش آتی ہے، اور جو ان سے الگ رہتا ہے وہ ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ اپنی زبانوں اور بدنوں سے میل جول بنائے رکھو،
مگر دل سے اور افعال میں ان سے الگ تھلگ رہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی استدعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے حق کو دیکھ کر اس کی تائید کی اور ظلم کو دیکھ کر اس کی تردید کی اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد میں کوشش کی۔ جو شخص کسی بیوقوف کی ملامت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو گالی گلوچ کا مستحق بناتا ہے۔ ہوائے نفس کو اپنی عقل سے مٹا دے تاکہ راست روی اور ہدایت کا مالک ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو۔ جس شخص کو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر نہ ہو جو آخرت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی ہیں، وہ اپنی آرزوئیں کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو رمضان کے دوسرے عشرے میں افطار کے وقت یہ دعا 11 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافینی وارزقنی۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ جنت کی نعمتوں کے سوا تمام نعمتیں حقیر اور دنیا کی تمام نعمتیں زوال پذیر ہیں۔ جس شخص پر کوئی انعام کرتا ہے تو وہ اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور جب تک وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس کی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کے خلاف کرنا نعمتیں دور کر دیتا ہے، اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کرنا بہت جلد عذاب لاتا ہے۔ نعمت کا انکار کرنے والا خالق اور مخلوق دونوں کے ہاں لائق ندامت ہے۔ کسی کی نعمت کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا منکر ہے۔